اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں لیے حاضر ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ، جو دنیا میں موسم کی تبدیلی ہے، اس پر انشاءاللہ آج آپ کو کچھ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ یہ موضوع اپنی نوعیت کا بین الاقوامی سطح کا موضوع ہے، اور دنیا کے کروڑہا لوگ اس موضوع پر ڈسکشن کرتے ہیں، اور دنیا کی بہت ساری مملکتیں اور ریاستیں اس موضوع پر، یعنی اس گلوبل وارمنگ پر کس طرح اس کے مضر اثرات سے یا اس کے معاملات سے بچا جا سکے اور اس کی روک تھام کی جا سکے، اس پر غور کرتے ہیں، اور دنیا بھر میں یہ ایک ٹاپک ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کچھ بتانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ابھی دنیا میں اس پر جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے، ہم نے ایک ڈاکیومنٹری آپ کے لیے تیار کی ہے، دستاویزی مووی ہے، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ اس پہ ہمارے پاس اس کی جھلکیاں ہیں، کوئی ہائی لائٹس ہیں، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور پھر آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو اس موضوع کے، جو اس ٹاپک کے جو ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جو اس ٹاپک کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس معاملے میں اپنی رائے رکھتے ہیں، ان کے انٹرویوز اور تاثرات بھی ہم آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے، اور کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں گا کہ آخر یہ کیا ہے اور اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے۔ ہم انڈیویجول طور پر، پرسنل کیپیسٹی کے اندر، ذاتی طور پر ہم اس کے لیے کیا اپنا رول پلے کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کروں گا، اور ایک اسلامی تصور میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کے بارے میں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند چیزیں آج ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہوں گی، جس کا میں نے تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں اس موضوع سے متعلق کچھ جھلکیاں اور ایک ڈاکیومنٹری۔ اس سے انشاءاللہ کافی چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی کہ واٹ از دا ریئل ٹاپک ٹوڈے۔ گلوبل وارمنگ، صرف 50 سال میں زمین کی بے تحاشا تباہی، ہنگامی اقدامات کی ضرورت۔ گلوبل وارمنگ، موسمیاتی تغیرات، خشک سالی، پانی کی کمی مشترکہ عالمی مسئلہ۔ زمین کو نقصان سے بچانے کے لیے 2020 تک ہنگامی اقدامات کرنے ہوں گے، سائنسدانوں کا انتباہ۔ کلائمیٹ چینج، امریکہ میں ایک سال میں 3 خطرناک سمندری طوفانوں نے تباہی مچا دی۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کا حد سے زیادہ اخراج موسمیاتی تغیرات کا باعث۔ فضا میں گرین ہاؤس گیسز میں ریکارڈ اضافہ، ماہرین نے خبردار کر دیا۔ گلوبل وارمنگ پر تازہ تحقیق، سمندر کا درجہ حرارت 40% تیزی سے بڑھنے لگا۔ موسمیاتی تغیرات، یورپ میں خشک سالی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ خشک سالی کم کرنے کے لیے چینی سائنسدانوں کا گلوبل وارمنگ پر کنٹرول کا مطالبہ۔ انٹارکٹیکا میں اربوں ٹن برف پگھلنے کا عمل، سیٹلائٹ تصویریں جاری۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ، گلیشیئر تیزی سے پگھلنے لگے۔ یورپ میں ہیٹ ویو، فرانس میں 70 سالہ، جرمنی میں 72 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ یورپ میں شدید گرمی کے بنتے ٹوٹتے ریکارڈ، درجہ حرارت 46 ڈگری تک پہنچ گیا۔ چین میں شدید گرمی سے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔
پاکستان کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت 52 سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ عرب شریف کے ریگستان میں گرمی کے موسم میں برف باری، ماہرین نے موسمی خطرہ قرار دے دیا۔ گلوبل وارمنگ کے اثرات، جنگل میں آگ لگنے کے واقعات میں اضافہ۔ 20 اگست 2019 کو ایک چونکا دینے والی خبر رپورٹ ہوئی کہ آئس لینڈ میں ایک 700 سالہ گلیشیئر پگھل کر ختم ہو گیا۔ خبر کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آئس لینڈ میں ایک قدیم گلیشیئر پگھل کر ختم ہو گیا، جس کے لیے باقاعدہ ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریباً 100 لوگ 2 گھنٹے پیدل چل کر گلیشیئر کے مقام تک پہنچے۔ یہ 700 سال قدیم مشہور گلیشیئر تھا، جس کا رقبہ 6 مربع میل تھا، جس کا پانی لوگوں نے استعمال کیا تھا۔ شرکاء نے تقریب کے ذریعے دنیا کی توجہ آب و ہوا میں ہونے والی تبدیلیوں کی جانب مبذول کروائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، گلوبل وارمنگ یعنی عالمی حدت یا عالمی تپش کے نتیجے میں درپیش مسائل دنیا بھر کے ممالک کے لیے ایک مصیبت کی سی صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ موسمی تغیرات یعنی کلائمیٹ چینج نے کرۂ ارض پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آب و ہوا میں مسلسل اتار چڑھاؤ کے مختلف خطے کبھی سخت گرمی کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی سخت سردی کا۔ یہ موسمی تبدیلی کہیں گلیشیئرز کو نگل رہی ہے تو کہیں ریکارڈ برف باری ہو رہی ہے، کہیں طوفانوں کی برمار ہے تو کہیں سیلابوں کی صورتحال ہے، کہیں بارشوں نے تباہی مچائی ہے تو کہیں خشک سالی بڑھ آئی ہے۔ شدید درجہ حرارت سے جنگلات میں آتش زدگی کے واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ کئی ممالک کے مختلف علاقوں میں غیر معمولی بارشوں کا سلسلہ بھی بڑھ گیا ہے۔ اس تمام تر نقصان دہ موسمی اثرات کی وجہ گلوبل وارمنگ ہے۔ اس بات پر دنیا بھر کے ماہرین ارضیات و ماحولیات اور سائنسدانوں کی اکثریت کا اتفاق ہے، جو اس مصیبت سے نمٹنے اور اس کا حل تلاش کرنے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ عالمی موسمیاتی تنظیم یعنی ورلڈ میٹرولوجیکل آرگنائزیشن کا ماننا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ہے۔ دوسری جانب ماحولیات سے متعلق ایک خصوصی رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ گرین گیسز یعنی کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ کے اخراج میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے سے کئی علاقے شدید گرمی کے لپیٹ میں ہیں۔ یہ رپورٹ امریکہ کے 450 سے زائد سائنسدانوں نے 60 مختلف ممالک سے حاصل کی گئی معلومات کی روشنی میں مرتب کی ہے۔ امریکہ کے اسکرپس انسٹی ٹیوٹ برائے سمندر شناسی یعنی اوشنوگرافی کے مطابق زمین کی فضا میں مضر گیس کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح انسانی تاریخ میں بلند ترین لیول پر پہنچ گئی ہے۔ زمین کی بالائی سطح میں کاربن ڈائی آکسائڈ کے ذرات کی مقدار 415 فی ملین ہو گئی ہے۔ ادارے کے مطابق متعدد ممالک کے صنعتی کارخانوں، گاڑیوں اور ایندھن کے استعمال سے نکلنے والا دھواں ماحولیات کو آلودہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج نے کرۂ ارض کے بالائی ماحول کو آلودہ کر دیا ہے۔ گرین گیسز کی سطح بلند ترین ہونے کے سبب زمین پر موسمیاتی اثرات زیادہ نمودار ہو رہے ہیں اور کئی علاقوں کو انتہائی زیادہ درجہ حرارت، غیر معمولی بارشوں اور خشکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسکرپس انسٹی ٹیوٹ برائے سمندر شناسی کے مطابق اگر اس مضر گیس کے فضائی ماحول میں شامل ہونے کی شرح بڑھتی رہی تو اگلی صدی کے اوائل میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی شرح 1000 پارٹس پر ملین تک پہنچ جائے گی۔ اس کے علاوہ ماہرین ارضیات و ماحولیات نے ایک نئے مطالعے میں بتایا ہے کہ مسلسل خشک سالی اور بلند درجہ حرارت کے نتیجے میں کرۂ ارض کی 20 سے 30% اراضی بنجر ہو جائے گی۔ اس نئی تحقیق میں ماہرین نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تباہ کن ماحولیاتی تبدیلیوں کی روک تھام کے لیے کسی قسم کے مؤثر اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ خشک سالی میں اضافے، بارشوں میں کمی اور زمین کے اندر پانی کی سطح کے نیچے چلے جانے کے باعث سطح زمین پر تباہ کن اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ یعنی گلوبل وارمنگ کے باعث قطب شمالی اور جنوبی پر برف کے ذخائر تیزی سے پگھل رہے ہیں اور سمندری سطح بلند کرنے کا سبب بن رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک طرف مختلف ممالک کے کئی آباد علاقے جو جزائر پر مشتمل ہیں ان کے ڈوبنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ برف کے ذخائر پگھلنے سے ایک بڑا مسئلہ آبی بحران پیدا ہونے کا ہے۔ اس ساری صورتحال پر تازہ ترین اعداد و شمار اکٹھے کرنے اور تحقیق کے لیے ناسا کا سیٹلائٹ آئس کلاؤڈ لینڈ ایلیویشن سیٹلائٹ 2 بھی کام کر رہا ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے حاصل شدہ نئے اعداد و شمار نے ماہرین کو حیرت میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہر سال 160 ارب ٹن زمینی برف پگھل رہی ہے اور ہر اشرے میں سمندری برف کے ذخائر میں 14% کمی ہوتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب گلوبل وارمنگ پر ہونے والی ایک تازہ تحقیق نے ماہرین کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ رپورٹ میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ یہ عالمی تپش یعنی گلوبل وارمنگ کا واضح اثر ہے جو کلائمیٹ چینج کا سبب بن رہا ہے۔ سمندری طوفان، سیلاب اور غیر معمولی بارشیں بھی اسی وجہ سے بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ 2013 میں ہونے والی اقوام متحدہ کی ایک کانفرنس میں جو اندازے پیش کیے گئے تھے، سمندر اس سے بھی 40% تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں معمول سے ہٹ کر بارشوں، بے ہنگم موسم، گلیشیئر کا پگھلاؤ، کورل یعنی مرجانی چٹانوں کی تباہی اور سمندروں میں آکسیجن کی کمی جیسے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جی، آپ نے ایک ڈاکیومنٹری یہ دیکھی کہ دنیا بھر میں یہ کیا ہے گلوبل وارمنگ، یہ جو حدت ہے، جو ماحول کی تبدیلی ہے،
اس سے ہمیں کیا کیا نقصانات ہو رہے ہیں اور مستقبل میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس پر ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو ہم تھوڑی سی آگہی دیں کہ دنیا میں یہ ہونے والے، کیونکہ آج ابھی اب دیکھتے ہیں عرب دنیا میں جائیں تو عرب دنیا میں بھی یہ بات آپ کو سنی جائے گی کہ ایک مطلب کہ وہاں پر جو بارشیں نہیں ہوتی تھی وہاں بارشیں ہو رہی ہیں، برف گر رہی ہیں۔ کہیں وہ ممالک کے جہاں پر ابھی ہمارا بھی جیسے دعوت اسلامی کے قافلوں میں کچھ سفر کے حوالے سے یہ ہوتا ہے تجربہ کہ ایسے ایسے ممالک کے جن میں اے سی تو دور کی بات ہے، پنکھے بھی نہیں لگے ہوتے تھے، آج ان ممالک میں اے سی خریدے جا رہے ہیں اور اے سی لگائے جا رہے ہیں، ایئر کنڈیشن لگائے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں اب گرمی کی شدت بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح جہاں پر پہلے گرمی تھی اب گرمی میں اضافہ ہو رہا ہے، جہاں پہلے بارشیں کم تھی وہاں بارشوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یعنی یہ وہ آپ کے ساتھ جو ہم معلومات شیئر کر رہے ہیں یہ وہ معلومات ہے کہ جو معلومات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کہنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں واقعی ایسا ہو گیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں پہلے جیسی گرمی اب گرمی بڑھ گئی ہے، یار بارشیں دیکھ لیں، خود ہمارے کراچی شہر کے اندر، پاکستان کے اندر، اس طرح دنیا کے دیگر ممالک کے اندر آپ دیکھیں تو کافی اس میں وہ تبدیلی آ رہی ہے موسم کی۔ اس کی وجوہات ابھی آپ نے تھوڑی بہت دیکھ لی، سن لی کہ جو انڈسٹریز ہیں ان میں اضافہ، ہم نے اپنی سہولیات کے لیے زندگی کے جو معاملات ہیں ہمارے، ہم نے بہت ساری ٹیکنالوجی استعمال کی ہیں اور ٹیکنالوجی ہم استعمال کر رہے ہیں۔ خود موبائل فون خود ایک ٹیکنالوجی ہے۔ ابھی آپ جن کیمرے کے ذریعے میں آپ تک پہنچا ہوا ہوں، آپ کے گھروں میں، آپ جہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ٹیکنالوجی ہے۔ خود یہ اسکرین جس پر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ مائکرو ویو کا آپ کے گھروں میں استعمال ہے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے۔ یہ سب ایک ٹیکنالوجیاں، پہلے مطلب کہ لکڑیاں جلا کر یا کوئلے جلا کر آگ لی جاتی تھی، اب گیس کا ایک پورا نظام بنا ہوا ہے۔ بوائلر سسٹم دنیا میں عام کیے جا رہے ہیں۔ پہلے یوں استری کا پریس کا یوز نہیں تھا، یہ سارا بجلی کا استعمال، بجلی حاصل کرنے کے لیے جس طرح کی مطلب کہ کوششیں کی جا رہی ہیں، اسی طرح جیسے آپ ٹریفک کے طور پر دیکھ لیں، دھواں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سب مل جل کر ماحول کی تبدیلی کا ایک سبب بن رہی ہیں۔ ہمارے لیے ٹیکنالوجی تھی، مگر ہماری ہی ٹیکنالوجی کے کئی استعمال ایسے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ جس سے ماحول اتنا تبدیل ہو رہا ہے کہ وہ آج اسی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے، وہ افیکٹ ہو رہے ہیں اس سے۔ تو لیکن اگر اسی کے اندر جیسا بھی آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی، آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیسا نظام بنایا۔ کبھی سوچا تھا ہم نے، یعنی میں اپنی بات کروں تو مجھے تھوڑا برسوں پہلے اگر میں جاؤں تو مجھے برف، جو پہاڑوں برف سے بھرے ہوئے ہیں، اتنے مطلب کہ صدیوں سے جیسے کہ برف کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، اس کے سبب ہم نے کبھی دیکھے سنے نہیں تھے۔ ہماری معلومات کی کمی ہے، لیکن آج پتہ چل رہا ہے کہ یہ برف کس قدر قدرت کی طرف سے ہمارے لیے ایک انعام اور ایک تحفے کی صورت میں یہ برف کے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ گویا کہ یہ پانی کے میٹھے پانی کے ٹینک ہے، میٹھے پانی کا ذخیرہ ہے جو برف کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور یہ پانی ہمیں پینے کے لیے مل رہا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک گراف ہے کہ دنیا میں کون سا پانی کتنی پرسنٹیج ہے۔ جیسے سمندر کا نمکین پانی ہے تو نمکین پانی کی پرسنٹیج کتنی ہے، کھارا پانی، سمندری پانی، اور اسی طرح برف وغیرہ کا پانی۔ ذرا وہ سلائیڈ ہمارے ناظرین کو دکھائیں کہ دنیا میں پانی کا جو پرسنٹیج ہے وہ کیا۔ یہ دیکھیے، دیکھیے یہ سیلنٹ واٹر ہے، یہ 97% ہے، ٹھیک ہے دنیا میں۔ یہ گلیشیئر جو یہ برف تھے اس کا جو پانی ہے یہ 2% ہے۔ لیکس جو دریا وغیرہ کا پانی ہے، یوزیبل پانی ہے، یہ 0.25 0.75۔ یہ ایک واٹر کا میجرمنٹ ہے جو دنیا میں گلوبل وارمنگ اور پانی کے ذخائر کے عنوان پر یہ ایک میپنگ کی گئی ہے کہ یہ کس قدر پانی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ جو برف والا پانی ہے یہ ہے، اور نمکین پانی سمندر کا پانی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سمندر، جیسے کہ آپ نے ہمارے ایک سلسلے دیکھے ہوں گے، میں نے بھی باقاعدہ پورا اس پر پروگرام کیا ہے کہ سمندر کا پانی یہ کھارا پانی ہوتا ہے۔ سمندر کا پانی ایک کھارا پانی ہے، نمکین پانی ہے، تو سالٹڈ واٹر جس کو ہم کہتے ہیں، سالٹ واٹر۔
مگر یہی پانی کے بخارات اڑتے ہیں بادلوں کی طرف، مطلب اوپر کی طرف بادل بنتے ہیں۔ اللہ کریم ان بادلوں کو جہاں وہ چاہتا ہے ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ ہوا کا رب مالک ہے، بادلوں کا رب مالک ہے، سمندر کے پانی کا رب مالک ہے۔ یہ جو بخارات اور یہ جو پانی جو اڑتا ہے اوپر کی طرف جاتا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ بنایا ہوا نظام آج بھی اگر غور کرے تو دنیا بھر کے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے سارا نظام، کہ ذرا اس نظام کو دیکھو، یہ کسی انسان کا نظام کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کریم کا نظام ہے، خالق و مالک کا نظام ہے، کہ سمندر کا پانی جو کھارا نمکین ہے یہ جاتا ہے اوپر بادلوں کے ساتھ۔ جیسے بادل ہم دیکھتے ہیں پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں، یہ بادلیں بہت وزنی ہیں۔ جو میری معلومات جو میں نے لاسٹ ٹائم جس پر پروگرام کیا تھا، یہ بادل میں ٹنوں پانی ہوتا ہے، اور یہ کتنے روئی کی طرح یہ بادل چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب جہاز میں جاتے ہیں تو بادل کراس کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو جہاز میں سفر کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ جہاز بادلوں میں سے گزرتا ہے تو بادل کس طرح اس جہاز کو وائبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ مگر ان میں بادلوں میں پانی بھی ہوتا ہے، ایسے بادل جن میں پانی ہے۔ اللہ کریم ان بادلوں کو جہاں چاہتا ہے بادل جاتے ہیں، اور وہ بادل وہاں کی زمین پر یا وہاں اس علاقے میں پانی برساتے ہیں۔ یہ میٹھا پانی ہے، اور اس پانی کو مبارک پانی کہا گیا ہے، بارش کے پانی کو۔ تو اور یہ پانی جب ہمیں میسر آتا ہے تو ہمارے کھیتوں کو بھی ہرا بھرا کرتا ہے۔ پھر یہ پانی ایسی جگہ بھی گرتا ہے جہاں یہ برف بنتا ہے، ٹیمپریچر کے طور پر یہ برف بن جاتا ہے، اور یہ گویا کہ میٹھے پانی کے ذخائر یہاں جمع ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ذرا پیچھے جائیے گا اکبر بھائی، اب دیکھیں یہ ذرا پیچھے جائیں گے، اب دیکھیں یہ چیزیں، یہ برف گر رہی ہے، یہ برف یہاں سے ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی پہلے پورے برف ہوتے تھے، اب یہ برف نہ رہے، اب یہ پانی بن گئے، سمندر میں چلے گئے، اور وہ اس کے مطلب اپنے ذائقے کے اندر وہ ڈھل گئے۔ دنیا بھر میں برف کتنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہمارے پاس سیٹلائٹ اس کے وہ امیجز ہیں کہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو تصاویر لے گئیں، سیٹلائٹ کے ذریعے جو امیجز لیے گئے، ان سیٹلائٹ کی امیجز کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے برف کتنی تھی، اب برف کتنی رہ گئی، پہلے پانی کتنا تھا۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے یہ برف تھی، یہ ہاؤ یو سی اٹ، ٹھیک ہے، تو یہ جو برف کا حصہ تھا، ناؤ یو سی اٹ۔ تو یہ جو آپ اس وقت جو اسکرین دیکھ رہے ہیں، اسکرین میں جو آپ کے لیفٹ سائڈ سے جو تصویر شروع ہو رہی ہے، تو ناؤ یو سی اٹ، یہ دیکھیں یہ برف تھا، ناؤ یو ڈونٹ، یعنی اب آپ یہ برف نہیں دیکھ رہے بلکہ یہ پانی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 2008 کا آپ دیکھیے کہ یہ سارا برف والا علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ 2018 میں جائیں تو یہ برف والی جگہ اب پانی بن چکی ہے۔ تو یہ میٹھے پانی کے جو ذخائر جو انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری تھے، یہ ہم آپ کو سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر دکھا رہے ہیں۔ یہی آپ اپنی لیفٹ سائڈ سے چلیں الٹی جانب سے، تو یہ سیٹلائٹ بتا رہا ہے کہ یہ حصے میں کتنی، یہ وائٹ حصہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر میں، یہ برف کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اسی کے بعد کی تصویر میں دیکھیں تو آپ کو وائٹ بہت کم نظر آ رہا ہے۔ 1987 میں یہ جو جگہ سیٹلائٹ کے ذریعے دکھائی جا رہی ہے، یہ پانی ایک گویا کہ پانی یوں سمجھے خشکی یا پہاڑوں کے درمیان سے، ایک سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، پانی کی چھوٹی سی لائن جا رہی ہے، ایک رو جا رہی ہے، لیکن اگر آپ اس کے 2000 آگے جا کے دیکھیں گے تو یہ پانی کا ایریا بڑھ گیا، یعنی خشکی سے پانی کی طرف پانی بڑھتا چلا جاتا۔ تو یہ جو پانی ہے جو برفوں سے نکل کر یہ اس طرف جا رہا ہے، تو اس سے ہمارے جو پانی کی جو میٹھے پانی کی جو شارٹیج کی جو ہم بات کرتے سنتے ہیں، اب اس امیجز کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ درخت جو تھے نا، یہ درخت کو کاٹ کر بھی ہم نے یہ سارا ہمارے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، کیونکہ اب پلازا بنانے ہیں، آبادی بنانی ہے، جنگلوں سے درخت کاٹے گئے، پھر گلوبل وارمنگ کی وجہ سے آگے لگ گئی، یا الٹی طرف سے دیکھیں، مطلب کہ آپ کی لیفٹ سائڈ سے تو درخت ہی درخت ہیں، دوسری طرف آپ کو درخت کم، آگ لگی ہوئی ہے درختوں کے اندر، گلیشیئر نظر آ رہا ہے برف، اس کے بعد برف نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہم نے اپنی ترقی کے لیے، دنیاوی ترقی کے لیے جو کچھ ہم نے کیا، ہم نے بہت ساری چیزیں ختم کی، ہم نے درخت ختم کیے، جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہوا، انوائرمنٹ بدلا، ایٹماسفیئر بدلا، موسم کے حالات بدلے،
اس ٹائم ہو سکتا ہے کہ شاید لوگوں کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا اہمیت رکھی ہے. سائنس بھی تو تحقیق ہی کرتی ہے نا, اور سائنس کی وہ تحقیق جو عین قرآن حدیث و اسلام سے کے مطابق ہوتی ہے, ان سے نہیں ٹکراتی, اس تحقیق کو ڈیفینیٹلی آپ بھی مانیں گے, میں بھی مانوں گا. ہاں, جو سائنسی تحقیق اسلام, دین, قرآن و حدیث اور ہمارے شریعت کے احکام سے ٹکرائے گی, ڈیفینیٹلی کہ وہ نہیں مانی جائے گی, کیونکہ ہم قرآن پر ایمان لائیں. قرآن جس چیز کی تصدیق کرے گی ہم بھی اس کی تصدیق ہی کر رہے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے. قرآن جس چیز کی تصدیق نہیں کرتی, مسلمان اس چیز کی تصدیق, اس چیز کو مطلب نہیں مان سکتا. تو یہ چند چیزیں آپ کے سامنے ہم نے رکھنے کی کوشش کی ہیں. ہم پہلے کال لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ تاثرات ہیں, انٹرویوز ہیں, وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی کال چلائیے. سگی اتار محمد ساجد اتار عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سلسلہ سبق آموز خبریں جاری و ساری ہے. سلسلے کے اندر نگران شورا کی آمد. مرحبا. نگران شورا کے بارگاہ میں عرض ہے, آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, گلوبل وارمنگ. کیا اس گلوبل وارمنگ کا نقصان انسان کے جسم کے اندر بھی ہو سکتا ہے, اور کیا اس گلوبل وارمنگ کی وجہ زیادہ فیکٹریوں کا بڑھ جانا اور فیکٹریوں کا گندا پانی چھوڑنا ندی کے اندر, سمندروں کے اندر, کیا اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے؟ رہنمائی عطا فرمائیے گا. اس طرح کی وجوہات بیان کی گئی ہیں جو ان کے ماہرین ہیں, لائک آسٹریلیا لے لیں, یعنی سورج سے جو روشنی آ رہی ہے اس کی تو ایک لیئر بنی ہوئی ہے. یہ سورج کی روشنی جو زمین کی طرف آ رہی ہے, زمین سے اوپر کی طرف ایک لیئر بنی ہوئی ہے جو بہت ساری چیزوں سے اور اس کے کافی اثرات سے ہمیں بچاتی ہے. جب یہ لیئر ہٹ جاتی ہے یا یہ مضبوط ہو جاتی ہے, دونوں صورتوں میں پھر وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پہ بیان کی جاتی ہیں جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ہیں. اسی طرح کچرا ہے, گندگی ہے, اس طرح تمام تر چیزوں سے ماحولیات ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوتا ہے. آپ دیکھیے آپ کے گھر کے باہر ایک مطلب ڈسٹ بن ہو, کچرا کنڈی ہو, جہاں ٹھیک ٹھاک کچرا جمع کیا جائے, اس کچرے کو آگ لگا دیں. اب مجھے بتائیے آگ جو لگے گی, یہ دھواں, آگ سے جو دھواں نکل رہا ہے, یہ دھوئیں میں جو اس کچرے کے اندر جو گندگی اور جو سڑی ہوئی چیزیں یا جو کچھ تھا وہ سب دھوئیں کے ذریعے اڑ رہا ہے. اب یہ دھواں کہیں نہ کہیں جا کر تو اپنے مضر اثرات تو دکھائے گا نا. تو کبھی بھی اپنے آس پاس ارد گرد یہ کچرا نہ جلنے دیں. یہ اٹھتا ہے اور یہ ڈسپوز آف ہو جاتا ہے. اس کے ضائع ہونے کے, اس کے ختم کرنے کے اور ذرائع موجود ہیں. ہمارے ہاں کچرا جلا دیا جاتا ہے اور جگہ جگہ کچرے جلائے جاتے ہیں. بہت سارے ایسی جگہیں جہاں کچرا جلا دیا جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ ہم بنا رہے ہوتے ہیں, مگر اس سے انسان کی زندگیاں یہ جو ہے نا وہ اس میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. کئی ملکوں کے اندر گلوبل وارمنگ کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ ان کو جلدی امراض شروع ہو گئے, اسکن ڈیزیز شروع ہو چکی ہیں. آئیے آپ کو ایک ہمارے ایکسپرٹ ہیں, ان کا تاثرات بتاتے ہیں. میرا نام سردار سرفراز ہے. میں اس کراچی اسٹیشن پہ اس وقت انچارج ہوں, ایکٹنگ چیف میٹرولوجسٹ. گلوبل وارمنگ ایکچولی یہ ہے کہ دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر اگر ہم لیں تو پوری دنیا کے سارے ٹیمپریچر, سارے اسٹیشن جہاں جہاں ڈیٹا ریکارڈ ہوتا ہے, یہ کوئی پچھلے 200 سال کا 300 سال کا لوگوں کے پاس ڈیٹا ہے. اس لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ 200 سال پہلے جو ٹیمپریچر ایوریج ٹیمپریچر تھا, فار ایگزامپل وہ 15.5 تھا یا 13.5 ڈگری سینٹی گریڈ میں اگر بات کریں, تو آج اس سے 1 ڈگری تقریباً 1 ڈگری بڑھ گیا. 200 سال پہلے یا 250 سال پہلے کہتے ہیں کہ جو صنعتی انقلاب آیا یورپ میں پہلے آیا, انڈسٹریل ریولوشن, تو اس کے بعد دنیا کا ایوریج ٹیمپریچر بہت زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ انڈسٹریز کی جو یہ ویسٹ ہوتا ہے, جو اس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے, یہ فضا میں گیا. اب لانگ ویو ریڈیشن زمین سے واپس جاتی ہیں, لیکن اوپر ایک طے بن گئی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی, تو وہ واپس آ جاتی ہے. اس لحاظ سے یہ ٹیمپریچر یعنی یہ سارا گرین ہاؤس ایفیکٹ سے کہتے ہیں, یہ اس کے اندر ٹریپ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. تو بیسک کاز اس کا آپ کہہ لیں کہ انڈسٹریل ریولوشن, ان کی وجہ سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا رہا, اس کو باقاعدہ اس کو ٹریٹ نہیں کیا گیا. اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو اگر کیپ کر کے اس کو ٹریٹ کیا جاتا یا آپ کی انڈسٹریز کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگتے, تو یہ اس طرح سے نہ بڑھتی. اور دوسرا یہ کہ جیسے اب شروع ہوا ہے کہ جی آلٹرنیٹ انرجی جو قدرت نے ہمیں سورج کی شکل میں دی ہوئی ہے, تو سولر انرجی, اسی طرح ونڈ انرجی,
اوشن سے آپ لیں تو ٹائڈ انرجی یہ ہو سکتی ہے، بایو فیول انرجی، ان ساری آلٹرنیٹس پہ اگر ہم کام کریں، اگر غور کریں، کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج فضا میں کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اور کلائمیٹ ماڈلز آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی اس وقت 1 ڈگری بڑھ چکا ہے۔ 1 ڈگری کب سے بڑھ چکے ہیں؟ جب آپ کا صنعتی انقلاب سے پہلے کا جو ایوریج ٹیمپریچر تھا اس کا اور آج کا ٹیمپریچر میں 1 ڈگری کا فرق ہے۔ اور اگر کہتے ہیں کہ بزنس ایز یوزول اگر چلتا رہا تو اگلے 20 سالوں میں 1.5 ڈگری تک بڑھ جائے گا، پھر اس سے اگلے 20-30 سالوں میں یہ 2 ڈگری 2.5 تک جا سکتا ہے، 3 تک جا سکتا ہے۔ 2019 چل رہا ہے تو 2100 تک پہنچتے پہنچتے کلائمیٹ ماڈلز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا گلوبل ٹیمپریچر 4 سے 6 ڈگری تک بڑھ جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ایسا ہو گیا، اس سے پہلے کچھ انسانوں نے، ساری آبادی نے مل کر اس کا کوئی تدارک نہ کیا، تو پھر یہ کہ آپ کے پاس جو گلیشیئرز ہیں وہ میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ پانی آپ بجلی بنانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، وہ پانی آپ کھیتی باڑی کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، گھروں میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ۔ تو اگر گلیشیئرز میلٹ ہونا، تیزی سے میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو اس کے 2 نقصان ہوں گے کہ ایک تو آپ کے پاس برف کا ذخیرہ تیزی سے ختم ہو جائے گا اور آئندہ خشک سالی ہو سکتی ہے، دریاؤں میں پانی نہیں آئے گا تو ظاہر ہے آپ کی بجلی پہ کی پیداوار پہ اثر پڑے گا، آپ کی کھیتی باڑی پہ اثر پڑے گا، آپ کو ڈومیسٹک یوز کے لیے اتنا وافر پانی نہیں ملے گا۔ اور دوسرا یہ کہ جب فوری طور پہ پگھل کے نیچے آئے گا پانی تو جو اس کے نیچے آبادیاں ہیں ان سب میں سیلابی کیفیت ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج ہوتا ہے، پھر آپ جو گھروں میں ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی جو پہلے ہماری سادہ زندگی ہوتی تھی تو اس میں اے سیز نہیں ہوتے تھے، اس میں ریفریجریٹرز نہیں ہوتے تھے، ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں کہ آپ کے ریفریجریٹر سے جو گیس نکلتی ہے، آپ کے اے سی سے جو گیس نکلتی ہے، ان سے ایمیشن گیسز کی ہوتی ہے، یہ سب گیسز ایٹماسفیئر میں جا کے جمع ہوتی ہیں، اوپر کرہ آپ کا جو فضائی کرہ ہے اس میں جمع ہوتی ہیں، اور یہ سب سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرتی ہیں، پھر زمین سے نکلنے والی ریڈیشن جو لانگ ویو ریڈیشن ہم انہیں کہتے ہیں وہ بھی اس کے اندر ٹریپ ہوتی ہے، تو یہ گرین ہاؤس گیسز ہیں۔ اب جو واٹر ویپرز زیادہ گرمی پڑے گی تو زیادہ بخارات اٹھیں گے، یہ بھی ایک گرین ہاؤس گیس کی شکل ہوتی ہے کہ واٹر ویپرز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج کا یہی مطلب ہے کہ وہاں کا ٹیمپریچر متاثر ہو رہا ہے اور وہاں کی بارشیں متاثر ہو رہی ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ دنیا کا ٹیمپریچر ایک ڈگری ایوریج بڑھ رہا ہے تو پاکستان کا بھی تقریباً 0.8 ڈگری یعنی 1 ڈگری کے قریب ہے، 0.8 ڈگری سینٹی گریڈ پاکستان کا بھی ایوریج ٹیمپریچر بڑھ گیا آج سے۔ اس کا ایک اور برا نتیجہ ہمارے سامنے ہیٹ ویوز کی شکل میں بھی آ رہا ہے، یعنی سیٹ ویدر پیٹرنز آپ کے چینج ہو رہے ہیں۔ 2015 میں ہم سب نے دیکھا کہ کراچی میں اتنی ہیٹ ویو آئی کہ 1200 سے 1500 اموات ہو گئی یہاں پر۔ تو پاکستان کا ٹیمپریچر بھی دنیا کے ٹیمپریچر کی طرح 0.8 ڈگری تقریباً 0.8 ڈگری یا 0.85 ڈگری بڑھ رہا ہے۔ ہم نے کوئی 56 اسٹیشنز کا ڈیٹا لے کے انالیسس کی تھی تو اس میں سے 28 اسٹیشنز ایسے ہیں کہ جن کا ٹیمپریچر مین ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے، میکسیمم ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے اور منیمم ٹیمپریچر بھی بڑھ رہا ہے۔ اس میں سے کراچی بھی شامل ہے، ایک ایسا شہر ہے کہ جس کے تینوں ٹیمپریچر بڑھ رہے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج سے میرے خیال میں 30-40 سال پہلے کی اگر ہم آبزرویشن دیکھیں تو جو رات کے ٹیمپریچر ہوتے تھے وہ کم ہوتے تھے، آج رات کے ٹیمپریچر بڑھ گئے، اتنی سردی نہیں پڑتی کراچی میں جتنی پہلے کبھی پڑتی تھی۔ تو یہ ایفیکٹ یہاں پر ہے۔ اسی طرح سے آپ کی ایگریکلچر متاثر ہوتی ہے، یعنی وہ علاقے کے جو بارانی علاقے ہیں جو بالکل کمپلیٹلی بارش پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی بارش نہیں ہوتی ٹائم پہ اور پھر خشک سالی ہو جاتی ہے، تو ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے نقصان ہوتا ہے۔ 2 سال بعد ساری دنیا کے ممالک مل بیٹھتے ہیں، سب نے مل بیٹھ کے انہوں نے کہا جی یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، یہ جو گرمی بڑھ رہی ہے اور کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس کے تدارک کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ ایک تو کلائمیٹ فنڈ میں کنٹریبیوٹ کریں گے، دوسرا یہ کہ یہ میئرز لیں گے، کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کم کریں گے، دوسری گیسز کے اخراج کم کریں گے فضا میں، اور اس پہ اگر عمل درآمد ہو جائے تو آپ کے کرۂ ارض کا موسم معتدل رہے گا، ٹھیک رہے گا، ورنہ یہ پرابلم ہم فیس کرتے رہیں گے۔ سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر یہ ساری چیزیں ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو پریکٹیکلی ہم فیل کر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں فیل کی جا رہی ہیں، دنیا میں ٹریول کریں تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو کچھ یہ ہو رہا ہے۔ میں نے جب یہ سلسلہ دیکھا، جب ہمارے ٹیم پوری پیچھے ٹیم ہے جو یہ ساری تیاری کرتی ہے، میں تو آ کر اسکرین پہ بیٹھ کر آپ سے بات کر رہا ہوتا، لیکن پورا سارا پیچھے ایک یوں سمجھیں کہ R&D ڈپارٹمنٹ ہے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جو
ان سلسلوں کو پورا ایک پروگرام کو تیار کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، گیدر کرتا ہے، انٹرویوز کرتا ہے، پھر یہ مطلب کہ ہم بیٹھ کر اس پر پھر ہم غور کرتے ہیں کہ تو جب دیکھا تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان ان تمام تر چیزوں کے اندر ایک اپنے اسلامی اور قرآنی تصورات کو، خیالات کو اور اسلامی اور قرآنی پیغام کو بھی یہ فیل کرتا ہے کہ یہاں مطلب کہ کیا ہے۔ اب میں نے جب ان سے بات چیت کی تو سمندر کے اندر کا ماحول کا بدلنا، زمین اور پہاڑوں کا، ان سب کا ایک ماحول کا بدلنا، تو اس پر قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر غور کیجئے گا کہ یہ سورہ روم ہے، آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی اور تری میں، خشکی زمین، لینڈ، تری پانی، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی۔ آگے اللہ فرماتا ہے تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اچھا، اب یہ جو خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، اس کی میں آپ کو تفسیر صلات الجنان میں جو لکھا ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ یعنی شرک اور گناہوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد، جیسے قحط سالی، بارش کا رک جانا، پیداوار کی قلت کمی، کھیتوں کی خرابی، تجارتوں کے نقصان، آدمیوں اور جانوروں میں موت، آتش زدگی یعنی فائر، آگ لگنے کے واقعات، غرق، ڈوب جانا، ہر شے میں بے برکتی، طرح طرح کی بیماریاں، بے سکونی وغیرہ ظاہر ہو گئی، اور پریشانیوں میں مبتلا ہونا اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں آخرت سے پہلے دنیا میں ہی ان کے بعض برے کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ کفر و گناہوں سے باز آ جائیں اور ان سے توبہ کر لیں۔ تو یہ بھی بڑی واضح سی باتیں کہ جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا، گناہ بھی ہیں اور ایسے اعمال اور افعال بھی ہیں۔ مفتی صاحب سے اس موضوع پر میری پروگرام سے پہلے ڈسکشن بھی ہوئی تھی کہ وہ اعمال، وہ کام بھی ہیں جو انسان کے ہاتھوں نے کیے ہیں، جس کا یہ سم ٹائم خوبیازہ جو نقصان ہے وہ انسان اس کو برداشت کرتا ہے۔ تو قرآن کی آیت کا ایک اس معاملے میں حصہ بھی بیان کیا کہ ایک مسلمان ہر چیز کو صرف ایک ہی پہلو پر نہ غور کرے، بہت سارے اس طرح کے پہلو۔ مثال دیتا ہوں، ارتھ کوئی جب زلزلہ آتا ہے تو ایک سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو پر اس کے بڑے پلیٹس ہلتے ہیں وغیرہ، جو بھی ایک انڈر گراؤنڈ جو زمین کے نیچے کا ایک اپنا نظام ہے، اس کے بارے میں پورا ایک سائنس اس کے اندر ڈسکس کرتا ہے۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات اور سبق آموز اور عبرت والی بات یہ بیان فرمائی کہ یہ زلزلہ یہ ارادہ الہی، اللہ تعالیٰ کسی زمین یا کسی علاقے یا کسی ٹکڑے کے بارے میں ارادہ فرماتا ہے زلزلہ ہے، اور اس کا سبب کیا؟ لوگوں کے گناہ۔ اب یہ ایک ورڈ ہے لوگوں کے گناہ، مگر اس سے عبرت ہے نا۔ آپ اچھا عبرت کتنی ہے؟ عبرت تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب زمین ہلتی ہے، زلزلہ آتا ہے، آپ نے دیکھا، مسلم کنٹری کی میں بات کروں گا، باہر کے حوالے سے تو میں اس پر کوئی کمنٹ نہیں کرتا، لیکن جیسے پچھلے دنوں ہمارے کشمیر میں زلزلہ آیا، اللہ کریم سب کو خیر اور عافیت عطا فرمائے۔ تو اب یہ جو زلزلہ آیا تو آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لوگ جیسے ہی زلزلہ آتا ہے لوگ گھبرا کر باہر نکلتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں۔ دیٹ مینس مائنڈ کے اندر ایک ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ گرفت ہے، گویا کہ ایک فیلنگ ہے، تو یہ توبہ کی طرف اور گناہوں کے احساس کی طرف لاتی ہے۔ اب آپ صرف اسی طرح دیکھیں جناب یہ ہلا تو اتنا عبرت کی طرف نہیں جاتا، ہمیں عبرت چاہیے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر جو چینجز آ رہی ہے، اس پر ہم اس پہلو پر بھی کیوں نہ غور کریں کہ جو خشکی و تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، اور افعال اور اعمال کا یہ اثر یہ ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں دیکھیں کہ جو حدیثوں میں اس طرح کے جو مضامین آئے ہیں
کہ ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے قحط آتا، یہ جو خشکی ہوتی ہے، خشکسالی، جو اناج کم پڑ جاتا ہے، اور ظالم حاکم مقرر ہوتے ہیں ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ اب ناپ تول میں کمی ایک گناہ ہے، برا فعل ہے، مگر اس کا ایک اثر ہے نا سوسائٹی پر کہ جناب ان میں قحط سالی آئے گی اور ظالم حکمران ان پر مسلط ہوں گے۔ اب ہم صرف اور صرف کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز پر ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وائی، کاز کیا ہے، اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو پر بھی تو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے نا۔ یہ جو بھی تعلیم یافتہ یا پڑھے لکھے لوگ بعض اوقات دیکھتے سنتے رہتے ہوں گے، تو میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی آپ لاجیکلی بات کرتے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو بھی تو سامنے رکھیں، اسلام و دین کو سامنے رکھیں۔ ایک مسلمان یہ بات تو جانتا ہے نا کہ ہر شے کا علم اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے، تو جب ہم قرآن سے رجوع کریں گے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں قرآن ہماری رہنمائی فرمائے گا، اور ایک مسلمان قرآن کی رہنمائی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے نا؟ تو اس پر بھی غور کریں۔ اور یہ تو حدیثیں ہیں، بڑی مستند حدیثیں، یہ جو میں آپ کے سامنے کچھ حوالے بیان کر رہا ہوں کہ اب ناپ تول میں کمی سے قحط سالی اور ظالم حکمرانوں کا بیان کیا گیا، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے بارش رکتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑنے کی وجہ سے دشمن مسلط ہو جاتا ہے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں کے مالوں پر جبری قبضہ کرنے کی وجہ سے زبردستی، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حکمرانوں کے فیصلے نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان قتل و غارت گری شروع ہو جاتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑ جاتی ہیں، سود کی وجہ سے۔ ان باتوں پر غور کریں۔ ہمارے ہاتھوں کی کمائی، ہمارے اپنے کیے گئے افعال، اپنے کیے گئے اعمال، ہمارے اپنے ایکشن کا یہ ریئیکشن ہوتا ہے، ڈیفینیٹ ایکشن کا ریئیکشن۔ جنہوں نے بھی کچھ کتابیں سائنس وغیرہ پڑھی، ایکشن ریئیکشن کو سمجھتے ہوں گے۔ آپ جب بال دیوار پہ ماریں گے اس واپس آتی ہے، ایکشن ریئیکشن۔ زمین پہ بال ماریں گے اوپر جاتی، ایکشن ریئیکشن۔ حالانکہ گریویٹی نیچے کھینچتی ہے لیکن بال اوپر جائے گی، ایکشن کا ریئیکشن یہ نظر آتا ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اثرات ہمارے معاشرے پر، ہمارے ظاہر پر، ہمارے باطن پر مرتب ہوتے ہیں۔ ایکشن کا ریئیکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے، اچھے عمل کا اچھا رد عمل ہے، برے عمل کا برا رد عمل ہے۔ آپ میں نے صراط الجنان تفسیر میں بڑی خوبصورت بات پڑھی، لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پاک نام ہے سبحان اللہ، اللہ پاک، کتنا پیارا نام ہے سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے، پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی کیا کہتا ہے؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اس کے پڑھنے کی ایک برکت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو گناہ سے پاک فرما دیتا ہے۔ اثر ہوا، آپ نے اچھا کام کیا، آپ کو اچھا اثر نظر آئے گا۔ دنیا میں ہونے والی جو چیزیں ہیں، اب جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ سود خوری کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور شکلیں بگڑتی ہیں۔ اب سود ختم ہو تو بات بنے گی نا، زکوٰۃ دینے کا سلسلہ شروع ہو تو بات بنے گی، ناپ تول میں کمی، ناپ تول ختم ہو تو بات بنے گی، قرآن اور حدیث اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے ہوں گے تو بات بنے گی نا۔ اب فیصلے ہی نہیں ہوں گے تو لوگوں کو جب انصاف نہیں ملے گا، تو جب لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا تو فرسٹریشن پھیلتی ہے، جو کہ معاشرے میں انارکی اور بد امنی اور خرابی پیدا کرتی ہے۔ نئی قانون تو ہاتھ میں لینا بھی نہیں چاہیے، مگر قانون عمل پر آئے گا تو بہت کچھ درست ہو جائے گا، مگر وہ قرآن اور حدیث، اسلام، قرآن اور شریعت کے مطابق فیصلے ہوں۔ تو یہ آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ ایک اسلامی کانسیپٹ کو دنیا بھر کی اس گلوبل وارمنگ کے ساتھ بھی بیان کرنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے، تاکہ یہ بے حیائیاں، یہ اس طرح کی چیزیں ختم ہو، اللہ کی رحمت ہو۔ اب دیکھیے، جب تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحمت کمی تم پر باران رحمت برسائے گا۔ بے اولادی استغفار کرو، اللہ تمہاری بے اولادی کو دور کرے گا۔ بے برکتی استغفار کرو، اللہ تمہاری بے برکتیوں کو دور فرمائے گا۔
اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک مسلمان کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، بھلے وہ سائنس پڑھتا ہے، وہ کیمسٹری پڑھتا ہے، بایولوجی پڑھتا ہے، وہ اس طرح کی دیگر اپنی کو جو بھی ایک ٹاپکس اگر اس کو پڑھتا ہے یا ان کو دیکھتا سنتا سمجھتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا کیوں نہیں بات سمجھے گا، مانے گا؟ تو ہمیں اپنی اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہے۔ یہ ایک تصور تھا، مزید انشاءاللہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس پر بھی انشاءاللہ میں آپ کو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ کالز لیتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید تاثرات دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، گلوبل وارمنگ ایک عالمی ایشو ہے، یہ بتائیں کہ ہم اس کو کیسے ہونے سے روک سکتے ہیں، اس میں ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، آپ سلسلے میں شامل رہیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس کا جو بن پڑا ہے، جو ایک حل نکالا ہے، انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ جی کال دیں۔ ماشاءاللہ آپ کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا ہے، اور میں عاشق اتار حاجی عمران سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بارش ہونے کے باوجود جو گرمی ہوتی ہے، تو کیا یہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے جو آپ ابھی ایکسپرٹ بتا رہے تھے؟ جی ہاں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ ابھی سنیں گے کہ بارش ہوگی پھر بھی خشکی رہے گی، خشکی اسپیل چلتے ہیں، بارش کا اسپیل چلے گا، پھر قحط سالی کا خشکی کا اسپیل چلے گا، یہ سب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہوتا ہے نا۔ بارش ہو گئی تو ہم سوچتے ہیں کہ اوہ اب موسم ہی ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں یار وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، تو بس۔ لیکن یاد رکھیے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہیں، اللہ کریم اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ خدا ہے، رب ہے، اور ایک ہے، اللہ ایک ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ لوگ مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، سائنس بھی کچھ نہیں کر سکتی، ہماری طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ چاہتا ہے تو سردی دے دیتا ہے، چاہتا ہے تو گرمی دے دیتا ہے، لوگ مل کر یہ کوشش کریں، وہ کوشش کریں، وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ بیان کیا جاتا ہے جناب بارش ہونے والی ہے، تو 2 دن بارش ہوگی تو یہ ہوگا، کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، پتہ چلتا ہے کہتا ہے کہ بھائی بادل ادھر نکل گئے، کیسے نکل گئے؟ خود بخود نکل گئے؟ نہیں، ہوا اللہ کے حکم پر چلتی ہے، ہوا بادلوں کو لے کر کہیں اور چلی گئی، یہ سب اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے۔ اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہمیں اس میں ایمان کو مضبوط کرنے، ان واقعہ سے عبرت حاصل کرنے اور سبق حاصل کرنے کے مواقع مل رہے ہیں۔ آئیے آپ کو ہم تاثرات سناتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر محمد فاروق احمد ہے اور میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں ڈپارٹمنٹ آف جیولوجیکل انجینئرنگ، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں۔ اب یہ دیکھیں کہ پہلے تو یہ کہ سن ریز آتی ہیں آپ کی ارتھ کے اوپر، تو اوبیسلی وہ ارتھ کو وارم کرتی ہیں، تو وہ جو ایک نیچرل بیلنس ہے آپ کا انوائرمنٹ کے اندر، وہ اس طرح سے جو قدرتی عوامل انہوں نے اس کو سٹیبل رکھا ہوا ہے ارتھ کو۔ لیکن جب ارتھ اٹ سیلف ہیٹ جنریٹ کرتی ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، ٹیمپریچر جو ہے وہ ارتھ کا چینج ہو رہا ہے۔ اب اس کے ریزنز کیا ہیں؟ اس کے ریزنز جو ہیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ کی جو انڈسٹریلائزیشن ہے، انڈسٹری جو ہے وہ آپ کے بایو فیولز کو یوز کرتی ہے، فوسل فیولز کو یوز کرتی ہے، اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو آپ کی جو گرین ہاؤس گیسز ہیں وہ ایمٹ ہو رہی ہیں، وہ جو گیسز ہیں جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ سب سے اوپر ہے، میتھین گیس ہے، اور اس کے علاوہ کلورو فلورو کاربن ہے، یہ ساری جو گیسز ہیں یہ انوائرمنٹ کو ہیٹ اپ کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ادر امپورٹنٹ جو اس کا جو فیکٹر ہے وہ ہے ڈیفورسٹیشن، کہ ہم جیسے جیسے جنگلات کو ختم کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ نے جو ٹریز کو ختم کر رہے ہیں اور اپنی جو پاپولیشن ہے اس کی سیٹلمنٹ کو زیادہ سے زیادہ کر رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر، جس کی وجہ سے بھی گلوبل وارمنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ اور آپ اس کو آبزرو کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے علاقوں میں پہلے جتنی بارش ہوتی تھی اب وہ بہت زیادہ بارش ہونا شروع ہو رہی ہے، اور جہاں پہ بارش پہلے ہی کم ہوتی تھی اب وہاں پہ اور کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ قحط آ رہا ہے، وہاں پہ ڈراٹس کی رائس اسپیل جسے کہتے ہیں اس کی سچویشن ہے، فوڈ کے کرائسز ہیں، بیماریاں جو ہیں وہ پھیل رہی ہیں۔ اسی طرح سے جہاں پہ بارش زیادہ ہو رہی ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس جو واٹر بورن ڈیزیزز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں، جس کے اندر آپ کے پاس ڈینگی جو ہے وہ سیر
فہرست ہے. یلو فیور ہے, لمفیٹک ڈیزیزز ہیں, ملیریا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری جو بیماریاں ہیں یہ پانی سے پھیلتی ہیں. اس کے علاوہ مین سی لیول انکریز ہو رہا ہے. مین سی لیول کیوں انکریز ہو رہا ہے؟ کیونکہ ٹمپریچر کی وجہ سے آپ کی سنو میلٹنگ ہو رہی ہے, اور اس کے بعد گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں, اور آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں جو آپ کے گلیشیئرز کی فارم میں جو آپ کے پاس فریش واٹر اویلیبل ہے, وہ سارا جو ہے وہ میلٹ ہو کر سمندر میں جا رہا ہے. میرا نام ڈاکٹر معظم علی خان ہے اور میں انسٹیٹیوٹ آف انوائرمنٹل اسٹڈیز کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں. پاکستان ساؤتھ ایشین ریجن میں واقع ہے, اور اس ساؤتھ ایشین ریجن میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ تمام کے تمام کلائمیٹ چینج سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جن کی اکانومی کا دار و مدار ایگریکلچر کے اوپر ہے. اب ظاہر ہے کہ جب کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس سے مانسون کا سسٹم ڈسٹرب ہو رہا ہے, یہاں کی ہائیڈرولوجیکل سائیکل ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ان کنٹریز کو دو میجر پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک تو فلڈ اور دوسرا سبسیکوینٹ ڈراؤٹ. اب پاکستان میں فنومینا یہ ہو رہا ہے کہ ایک جرنلائز فنومینا یہ تھا کہ 5 سال ہمارے یہاں ویٹ اسپیل ہوتا تھا جس میں بارشیں ہوتی تھیں, اور پھر ڈراؤٹ کا اسپیل ہو رہا تھا, اور پھر ویٹ اسپیل آتا تھا 5 سال کا, اور پھر ڈراؤٹ کا اسپیل. اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں یہ ویٹ اسپیل جو ہے یہ کم ہوتا جا رہا ہے, جبکہ ڈراؤٹ کا جو پیریڈ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کراچی کے حوالے سے آپ دیکھیں, پہلے جس طرح جو ویٹ اسپیل آتا تھا وہ فنومینا بالکل چینج ہو گیا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پوسٹ مانسون رین, بڑی انٹینس رین پوسٹ مانسون میں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں جن کا پہلے اس طرح سے ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا تھا. تو اب یہ اوور آل کلائمیٹولوجیکل پیٹرن, اوور آل ہائیڈرولوجیکل پیٹرن اور اوور آل مانسون کا سسٹم ڈسٹرب ہو گیا ہے. کراچی میں میری پریڈکشن اور میری تحقیق یہ ہے کہ کراچی میں جو رین ہوگی اب آئندہ آنے والے سالوں میں, دیٹ وڈ بی ان دی فارم آف کلاؤڈ برسٹ. 1 یا 2 دن بہت تیز رین ہوگی, بارش ہوگی, اور اس کے بعد پھر ڈراؤٹ کا پیریڈ آ جائے گا. اور جس طرح سے اس دفعہ گرمی پڑی ہے, اس طرح سے میں یہ انٹیسپیٹ کر رہا ہوں کہ اس دفعہ سردی بھی زیادہ پڑے گی. گرین ہاؤس گیسز میں ہمارا کنٹریبیوشن گلوبلی بالکل انسگنیفیکنٹ ہے. یہ گلوبل وارمنگ دراصل ڈیولپ کنٹریز کی وجہ سے, انڈسٹریلائز کنٹریز کی وجہ سے ہو رہی ہے. بنیادی طور پر پاکستان اور پاکستان جیسے اور دوسرے ساؤتھ ایشیا کے کنٹریز جو ہے یہ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو امپلیکیشنز ہو رہی ہیں اس کا شکار ہو رہے ہیں. تو ہم تو دراصل وکٹم ہیں گلوبل وارمنگ کے. کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں بات کروں تو پاکستان کا نمبر اس وقت کلائمیٹ چینج ہٹ لسٹ کنٹریز میں 8واں ہے, اور نہ صرف کلائمیٹ چینج ہٹ لسٹ میں پاکستان کا نمبر 8واں ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو واٹر اسکیئرس کنٹری میں اب شمار کیا جانے لگا ہے. اور پاکستان میں بالخصوص ہمارے گلیشیئرز جو ہیں, جو پانی کا ایک منبع ہے, جو میجر سورس ہے پانی کی, وہ بڑی تیزی کے ساتھ پگھلتے جا رہے ہیں. اور جس تیزی کے ساتھ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے تو آئندہ آنے والوں میں پاکستان کو پانی کے حوالے سے بڑی پرابلم کا سامنا کرنا پڑے گا. میرا نام عمر وقاص ہے اور میں لیکچرر ہوں ڈپارٹمنٹ آف جیولوجیکل انجینئرنگ, یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں. ہم لوگ بہت زیادہ اپنی گاڑیوں میں فاسل فیولز برن کر رہے ہیں, ہماری انڈسٹری کے اندر فاسل فیول برن ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری جو کنکریٹ کے سٹرکچرز ہیں گھروں کو, جس کے کنکریٹ سٹرکچر سے بنایا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بھی کچھ وہاں سے ہیٹ کے فیکٹرز جو ہیں یا جو ہیٹ ہے وہاں سے نکل رہی ہے. اور یہ ساری جو گیسز ہیں, بیسکلی جو گرین ہاؤس گیسز کہا جاتا ہے, یہ اوپر جا کے ہماری زمین کو ایک غلاف کی شکل میں گھیرتی جا رہی ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو ہیٹ کی ویوز ہیں وہ زمین سے باہر نکل نہیں پا رہی. اس کی وجہ سے ہماری زمین کا ٹمپریچر ہر سال بڑھتا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق ہماری زمین کا ٹمپریچر ہر سال 0.5 سینٹی ڈگری گریڈ بڑھ رہا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہر سال ہماری زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے, ہمارے جو نارتھ کے اندر جو سنو کیپس ہیں یا جو ہماری آئس کی لیئرز ہیں, اس کے اندر 0.5 سینٹی میٹر ریڈکشن ہو رہی ہے. اب اس ریڈکشن کی وجہ سے ہمارے جو سمندر ہیں ان کا لیول رائز ہوتا جا رہا ہے, اور ہماری جو زمین جس میں ہم رہ رہے ہیں, جو پہلے سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے زمین کے, اس پہ زمین کے اوپر ہماری جو خشک زمین ہے, اس کا سائز بھی سکویز ہوتا جا رہا ہے.
اس کے علاوہ جو ہماری گرین ہاؤس گیسز ہیں کے ساتھ ساتھ کلوروفلورو کاربنز جو ہیں، یہ کلوروفلورو کاربنز جب اوپر جاتے ہیں تو جو ایک قدرت کی طرف سے ایک تحفہ ہمیں ملا ہے جو کہ اوزون ہے، جس نے ہماری زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور اس اوزون کی وجہ سے ہم سورج کی طرف سے آنے والی خطرناک جو الٹرا وائلٹ ریڈیشنز ہیں اس سے محفوظ ہیں۔ یہ کلوروفلورو کاربنز اس کی لیئر کو ڈپلیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال اس کی لیئر کی تھکنس کم ہو رہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جو آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا جو ایریا ہے وہاں پر اس کی جو تھکنس ہے بالکل ختم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہاں سے الٹرا وائلٹ ریڈیشن زمین پہ آ رہی ہیں، اور انسانوں میں جو جلدی امراض ہیں اور جو آنکھوں کے کینسر ہے اس کا باعث بن رہی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ نے یہ سارے تاثرات دیکھے، سنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ گلوبل وارمنگ، موسم کی تبدیلی ہے، یہ کیا ہے، اور جو کالز آئی تھی کہ کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ بارش ہوتی ہے پھر اس طرح ہو جاتا ہے، دو کالز تھیں۔ میں نے کہا کہ ان دونوں کا جواب آپ کو انشاءاللہ یہ جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی زبانیں مل جائے گا۔ فرسٹ آف آل میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں انٹرویوز دیے، اپنی ایکسپرٹیز ہمارے سامنے بیان کی، اپنے تاثرات بیان کیے، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ آپ بھی کہے گا دنیا بھر کا مسئلہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسا ہے نہیں۔ یہ سوچ ہم کیوں سوچیں، یہ کیوں سوچ ہم رکھیں کہ یہ تو میرا موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، میں اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ اگرچہ یہ بڑا ہی انٹرنیشنل اور ایک بڑے کانفرنسز، بڑے سیمینار اور بڑے فورم پر باقاعدہ اس پر ڈسکشن اور لیکچر اور کانفرنسز اور بہت کچھ سنا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں جب ہمارے اسلامی بھائیوں کے ساتھ بیٹھا تھا، مشورہ کر رہا تھا کہ یہ ٹاپک ہے، سارا دکھایا گیا، تو ایک سوال ان کے سامنے میں نے رکھا۔ میں کہا یہ تو انٹرنیشنل موضوع ہے۔ اب میرے ساتھ یہ تو تقریباً میرے ساتھ 6 اسلام بھائی بیٹھے تھے، میں اکلا 7واں تھا۔ میں کہا میرے دیکھنے سننے والے جو مدنی چینل پر ہوں گے وہ بھی یہ سوال کریں گے جو میں کر رہا ہوں کہ بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ بتائیے میرے لیے اس میں کیا ہے کرنے کا، میں یہ جو پرابلمز کریٹ ہو رہا ہے اس میں کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں کہ میں اپنا حصہ ملا دوں، کہ میں نے بھی ایک حصہ ملایا ہے کہ اس میں کمی آ جائے اور لوگوں کو نقصان نہ ہو، مجھے نقصان نہ ہو۔ میں کیا کر سکتا ہوں، میں ریاست نہیں ہوں، میں مملکت نہیں ہوں، میرا کوئی سیٹلائٹ نہیں ہے، میں کوئی اتنا بڑا ادارہ نہیں ہوں کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں۔ اب یہ دیکھنے سننے والے کیا کر سکتے ہیں، ایک اسلامی بھائی کیا کر سکتا ہے، اسلامی بہن کیا کر سکتی ہے، ایک مرد عورت، ہم کیا کر سکتے ہیں، اسٹوڈنٹ کیا کر سکتا ہے، ایک پروفیشنل آدمی کیا کر سکتا ہے، بے روزگار کیا کر سکتا ہے، سیٹ کیا کر سکتا ہے، واٹ ایور۔ میں اپنا کیا رول پلے کروں ان ایشوز کو، ان پرابلمز کو کم سے کم کرنے میں، میرا کنٹریبیوشن، میرا تعاون کیا ہونا چاہیے، یہ ایک سوال ہم نے آپس میں کیا ہونا چاہیے۔ یہ جواب مجھے ملے تو میں یہ جواب اپنے ناظرین کو دے سکوں کہ دیکھیں حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، خیر الناس بہتر انسان وہ ہے من ينفع الناس جس سے دوسرے انسان فائدہ اٹھائیں۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے کچھ حل بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں انگریزی میں ایک کہاوت ہے، کہا جاتا ہے ایکٹ لوکلی تھنک گلوبلی، یعنی آپ مقامی سطح پر ایک درخت لگا کر عالمی سطح پر بہتر ماحول پیدا کرنے والوں میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ہم سب سے پہلے اپنا یہ کام کریں کہ یہ باقاعدہ ہم نے پھر اس کا ایک پیپر ورک تیار کیا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب جیسے میں اپنے لیے کچھ سوچ رہا ہوں کہ یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، اتنا انٹرنیشنل ایشو بنا ہوا ہے، جنگلات کم ہو رہے ہیں، آگ لگ رہی ہیں، پانی کم ہو رہا ہے، کہتے ہیں پاکستان میں 2025 کے اندر پانی کا یہ ہو جائے گا، کرائسس ہے۔ ابھی بھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے سنا کہ پاکستان ان ممالک میں ہے جن میں آگے جا کر تھریڈ ہے کہ پانی کم ہو جائے گا، اور یہ جو دنیا میں جو گلوبل وارمنگ سے جو ایفیکٹ
افیکٹڈ ممالک ہیں، جو متاثر ہونے والے ممالک، ان میں پاکستان کا 8واں نمبر ہے، ٹھیک ہے. مگر ہم دنیا بھر کے حوالے سے غور کریں، کیونکہ اس میں دنیا بھر کے لوگ افیکٹڈ ہیں، دنیا بھر کے لوگ متاثر ہیں. تو اب میں کیا کر سکتا ہوں اتنے بڑے معاملے کے اندر؟ باپ رے باپ، میں اپنے گھر کے اندر کچھ کر لوں تو کر لوں، لیکن اتنی بڑی دنیا کے اندر جو اتنا بڑا ایشو بنا ہوا ہے، میں اس میں اپنا بھی کوئی حصہ ملا سکتا ہوں. یس یو کین، اف یو وانٹ ٹو کین. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اف یو وانٹ یو کین. اگر آپ نہیں چاہتے تو ایک الگ بات ہے، مگر ہمیں چاہنا چاہیے. ہمیں اس دنیا میں ہونے والے مسائل کا حل اگر ہم سے کچھ نکل سکتا تو نکالنا چاہیے. اس کے لیے ہر شخص کم از کم 2 درخت پودے یہ پلانٹ کرے. اچھا، اب ہمارے کیا ہوتا ہے دعوت اسلامی کا؟ تو الحمدللہ ہمارے امیر علیہ سنت کی طرف سے ہمیں ایک ٹارگٹ ملا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ تقریباً 1 ارب درخت کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے تحت. تو ہمارے اسلامی بھائی درخت لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سیزن آتے ہیں جہاں ہوتا ہے ہم انشاءاللہ پلانٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، پودے لگانا جس کو کہتے ہیں. اب ہمارے اب پودے لگانے کا جو میں آواز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک فی شخص، ایک آدمی 2 پودے لگائے، 1 person 2 plant. اوکے، اب اس میں ہے یہ، ہم نے دعوت اسلامی کی تحت اپنے اسلامی بھائیوں کو 12 پودے لگانے کا ٹارگٹ دیا ہے. جتنے بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، ہم سب نے مل کر کم از کم 12 پودے لگانے ہیں. یہ آپ یاد رکھ لیں، ہم نے 12 پودے لگانے ہیں. اور اس کے لیے مقتۃ المدینہ کا جو شجر کاری کے عنوان پر جو رسالہ ہے اس کو سامنے رکھیں. اس میں ملکی، شرعی، اخلاقی جو اصول میں لکھے ہوئے ہیں اس کے مطابق آپ نے پودے لگانے ہیں، اور کہاں کس طرح کے پودے لگ سکتے ہیں. یہ ایک پوری اس کی ایک سائنس ہے، پورا ایک ٹاپک ہے، پورا ایک مضمون ہے جس کے مطابق ہم پودے لگا سکتے ہیں. تو میں بھی ایک بار پھر اپنے لیے بھی نیت کرتا ہوں، جیسے اب یہ 2 پودے ایک آدمی، میں نے اپنے لیے 12 پودوں کی نیت کر لی ہے. میں انشاءاللہ 12 پودے اللہ کی رحمت سے میں لگاؤں گا، اللہ کی رحمت سے، اور میں اپنا حصہ ملاؤں گا. اب بات یہ کہ 12 پودے میں لگا تو لوں گا، لیکن ہم ان 12 پودوں کی نگہداشت، امیر سنت نے بھی پودے لگائے. اب ہم پودا کہاں لگائیں؟ تو پھر ہم نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا کہ جہاں پر پودوں کی نگہداشت ہوتی رہے. تو ہم کسی کے یہاں گئے اور وہاں اس کا باقاعدہ ایک باغ نما جگہ تھی، تو جہاں وہ ویسے ہی اس کی مطلب کہ کیاری اس طرح کی چیزیں تھی، وہیں ہم نے پودے لگائے، کیونکہ وہاں پر پودے سنبھالنے کا پورا نظام بنا ہوا تھا. تو وہاں وہ پودے انشاءاللہ امید ہے کہ ابھی بھی وہ پودے وہاں پر نشو و نما پا رہے ہوں گے، ان کی دیکھ بھال ہو رہی ہوگی. تو صرف پودے لگانا مقصد نہیں ہے، آل اوور. تو میں 2 درخت یا 2 پودے لگانا تو ہر ایک کا کام ہونا چاہیے. اللہ ایک کی توفیق دے 1 لگا لیں، لیکن میری دعوت اسلامی والوں سے درخواست ہے کہ کم از کم 12 پودے ہر اسلامی بھائی لگائے. اور مہربانی کر کے آپ اس کی ہو سکے تو ہمارے ذمہ داران کو آپ اس کی رپورٹ بھیجیں کہ میں نے اتنے پودے لگا لیے. دعوت اسلامی کے پاس بھی انشاءاللہ اس کا ڈیٹا جمع ہوتا چلا جائے گا کہ ہم نے، کیونکہ ہمیں 1 ارب کا ٹارگٹ اللہ کی رحمت سے پورا کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ پتہ چلا کہ پودے لگا کر، جو کہ بہت بڑا کام نہیں ہے، اتنے کو بہت بڑی محنت نہیں ہے اور بہت بڑا خرچہ نہیں ہے، چند 100 روپے کے اندر یہ کام ہو جائے گا، چند روپے میں کام ہو جائے گا. اور بعض NGOs ہیں جو کہ فری دے رہی ہیں اور ساری فیسیلیٹی بھی کر رہی ہیں، لیکن ہم لگائیں اور اب اس کو پانی دیں اور اس کی نگہداشت کریں. ایک وقت دیکھیں کوئی بھی یہ جیسے پودا ہے نا، یہ جیسے ہمارے بچے ہیں، ہم شروع میں ان کو پالتے ہیں، ہم ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ہم ان کی نگہداشت نشو و نما کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہ بڑے ہو جاتے ہیں. پھر یہ خود اپنے ہاتھوں سے کھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کماتے ہیں اور اپنا کام خود ہی کر رہے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پودا شروع میں آپ سے پانی لے گا، آپ کی نگہداشت مانگتا ہے، مگر جب یہ پودا بڑا ہو کر جب درخت بن جاتا ہے، پھر یہ زمین سے اپنے حصے کا اپنا پانی خود ہی لیتا چلا جاتا ہے. اور یہ پانی جب لیتا ہے تو اس سے کئی طوفان اور سیلاب کو قابو پایا جا سکتا ہے. کئی فضائی آلودگی ہیں جس سے یہ درخت اپنے اندر لے لیتا ہے، جس سے ہم اپنا بہت بڑا یہ گلوبل وارمنگ کے جو پرابلم ہے اس پر ہم اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. سیدھی بات ہے.
دوسری بات، کچرے کو آگ نہ لگائیں، اس کی وجہ سے جو آلودگی پھیلتی ہے وہ بھی نقصان دے رہی ہے. تو اب آپ انڈیویجل، میں نے کہا کہ پرسنل کیپیسٹی میں، انڈیویجل میں، اس انٹرنیشنل پرابلم میں میں اپنا کیا کنٹریبیوشن کر سکتا ہوں. تو میرا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ میں بھی آج نیت کرتا ہوں، میرے دیکھنے سننے والے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کبھی یہ کچرا جلائیں گے نہیں، کہ اس کی گندگی سے جو فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر پہلے بھی بیان ہوئے. اچھا، اب بجلی کے جو آلات ہیں اس پر بھی غور کیا جائے، کیونکہ جتنی ہم بجلی کنزیوم کرتے ہیں اتنی ہی بجلی بنائی جاتی ہے، پھر اس کے سارے پیچھے پورا ایک پروسیجر ہے. تو ایک کم سے کم بجلی استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ ہم وہ آلات استعمال کریں کہ جو کم پاور لے کر ہمیں روشنی دیتے ہیں. کافی انرجی سیونگ ایکوپمنٹ اور اس طرح کے بجلی کے آلات آ چکے ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ہم کر سکتے ہیں. اور کیونکہ دنیا میں جو سب سے زیادہ گرین ہاؤس گیسیں بجلی بنانے والے پلانٹ پیدا کرتے ہیں، ہم کوشش کریں اپنا حصہ ملائیں. وہ اگرچہ ہمارا حصہ 1 سیکنڈ کا، مطلب 1 سینٹی میٹر کا کروڑواں حصہ ہونا تو چاہیے. کیا پتا کہ اس طرح کی اچھی نیتیں بھی ہمیں بخشوانے میں کام آ جائیں، ہماری بخشش ہو جائے. اچھا، اب دنیا میں 1.5 ارب لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، 1.5 ارب لوگ اسموکر ہیں، اربوں سگریٹ روز استعمال ہوتے ہیں. اب 1.5 ارب لوگ جب سگریٹ پی رہے ہیں تو ایک آدمی کو 10 پیتا ہے، کوئی 20 پیتا ہے، کوئی 5 پیتا ہے، کوئی چینج اسموکر، پتہ نہیں ڈبی کی ڈبیاں پی جاتا ہو تو کچھ سمجھ نہیں پڑتی. تو اب غور کریں کہ دنیا میں کتنا آدمی سگریٹ پی رہا ہے. اچھا، عورتیں الگ سگریٹ پی رہی ہیں، مرد الگ سگریٹ پی رہے ہیں، بدقسمت بچے الگ سگریٹ پی رہے ہیں. ان کا دھواں جہاں آپ کے پھیپھڑوں کو اور آپ کے انسائٹ، آپ خود سوچیں اس کا دھواں آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے. جب آپ یہ دھواں چھوڑتے ہیں تو آپ کے اطراف کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور یہ فضا کی آلودگی کا بھی سبب بن رہا ہے. پاکستان میں 15 سے 17 کروڑ سگریٹ روز استعمال کیے جاتے ہیں. کتنے؟ 15 سے 17 کروڑ سگریٹ روز استعمال کیے جاتے ہیں. اگر یہ بند ہو جائیں فرق پڑے گا نا. اب اس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں اس میں اپنا حصہ ملاؤں گا. الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں سگریٹ پی نہیں ہے، اب پتہ ہی نہیں کہ سگریٹ مطلب کیا، جو بھی اللہ بھلا ہے، اللہ نے اس سے ہم کو بچایا ہوا. کبھی زندگی میں ہم نے پی نہیں، تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس میں اپنا جیسے کہ حصہ ملاؤں گا. لیکن جو سگریٹ پی رہے ہیں آپ تو نیت کر سکتے ہیں، چھوڑ دیں، کیا فائدہ. اب یہ بھی نہیں پتا کتنے کی ایک سگریٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں 10 15 20 25 روپے کی ایک ہوتی ہوگی سگریٹ، 20 25، شاید، مجھے بالکل نہیں پتا پیکٹ کتنے کا، سگریٹ کتنے کی، ریٹ بھی نہیں پتا اس کا. لیکن اب جتنے روپے کی بھی ہوتی ہو اتنے روپے کو آپ مطلب کہ یوں تھوڑی سی اس کی وہ بنا کر آپ اس کو ماچس تھوڑی لگائیں گے. نوٹ کو جلاتا ہے کیا؟ آپ سگریٹ جلا رہے ہیں، نوٹ جلا رہے ہیں، سوچے. اور پھر اندر جا کر جو آپ کے اندر وہ پھیپڑے اور دیگر چیزوں کو جو تباہ کر رہی ہے، سینوں کو تباہ کر رہی ہے، گلے کو تباہ کر رہی ہے، منہ کو برباد کر رہی ہے، پیسہ برباد کر رہی ہے، صحت برباد کر رہی ہے، پھر ماحول بھی برباد کر رہی ہے. تو اس پر آپ مہربانی کر کے قابو کریں اور چھوڑ دیں. آپ کی بھی اس میں بھلائی ہے، قوم کی بھی اس میں، قوموں کی بھی اس میں بھلائی ہے. اچھا، گاڑیوں کا مینٹیننس، اس پر آپ اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. ٹرانسپورٹ والے اس پر غور کریں، پرائیویٹ وہیکل والے جن کی پرائیویٹ گاڑیاں ہیں اس پر غور کریں کہ جو دھواں چھوڑتی ہے نا چیزیں، وہ بھی سارا انوائرمنٹ برباد کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں. کالا دھواں، تو اس طرح کی چیزیں. امیر سنت نے مدنی مذاکرے کے اندر اس پر صفائی ستھرائی کے حوالے سے ٹرانسپورٹیشن کے طور پر بھی ٹریولنگ جو وہیکلس وغیرہ جو گاڑیاں گھومتی ہیں کالا دھواں چھوڑتی ہیں، مینٹیننس نہیں ہوتا، اس کے طور پر بھی بیان فرمایا. آپ اپنی گاڑیوں کا مینٹیننس رکھیں، کالا دھواں نہ چھوڑیں، اس طرح کی گندگی آپ کی گاڑیوں سے نہ نکلے. تو یہ بھی آپ کا پرسنل کنٹریبیوشن ہے گلوبل وارمنگ پر قابو پانے کے طور پر. ساتھ ہی آپ اپنی موبلائزیشن، جیسے ٹریولنگ جو ہے اس کو بھی، اب یہ ساری چیزیں اب کہنے کو کہہ رہا ہوں بھائی، میں اس لیے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ نہ گاڑیاں چلاؤں.
کم سے کم استعمال کروں تاکہ دھواں کم سے کم نکلے. اور گلوبل وارمنگ، اب لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر اگر یہ کوششیں کریں تو جب لاکھوں کروڑوں لوگ سگریٹ کے دھوئیں سے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر عمل کر کے بتائیں کہ دنیا میں کتنی بڑی خوبصورتی پیدا کر سکتے ہیں، کتنا مطلب کہ فضائی آلودگی کو قابو کر سکتے ہیں. گلوبل وارمنگ پر اللہ نے چاہ تو قابو ہو سکتا ہے. اور یہ جو برف پگھل رہے ہیں، جو برف کے پہاڑ پگھل رہے ہیں، جو پانی کے خطرات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ سب خطرات ختم ہو جائیں. اللہ ہی ہے جو مالک ہے. ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ہو جائے گا، ہو سکتا کچھ بھی نہ ہو، ایسی تبدیلی آ جائے، ایسا کوئی نیا آ جائے کہ یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں، سارے ٹینشن ختم ہو جائیں، سارے یہ وارمنگ سب ختم ہو جائے، تو مدینہ ہو جائے، مکہ ہو جائے. تو وہ مالک ہے. ہم اللہ کریم فرماتا ہے میرے ساتھ میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے کرم کی اور فضل کی التجا کرتے ہیں. کاغذ کے استعمال اور اس کے ضائع میں کمی لائیں کیونکہ اس سے درخت کٹتے ہیں، اور اسٹیشنری پیپر پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی آپ دیکھ لیجئے. اچھا، اگر آپ کسان ہیں تو فصلوں کے ناکارہ حصے کو جلا کر ختم نہ کریں، اور بہت زیادہ مصنوعی کھاد خصوصاً دیگر جو مصنوعی کھادیں اس کا استعمال سے مطلب کہ دیکھ لیں کہ اسے نقصان ہوتا ہے کہ یہ بھی ایسی گیسیں پیدا کرتی ہیں جو فضا کے لیے نقصان دہ ہیں. اسی طرح اپنے آپ کو بہت ساری ایسی حرارت والی چیزوں سے بچائیں. کافی طرح کے جو چیزیں تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ میں پرسنلی گلوبل وارمنگ کے اس ایشو میں اور اس ایشو کو اور اس خرابی کو، اس پرابلم کو کم کرنے میں اپنا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کیا حصہ ملا سکتا ہوں، اس پر میں نے آپ کو اینڈ میں عرض کیا. اچھی نیتوں کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، ہر تر جگر میں اجر ہے. اچھی حدیثوں کو، اچھے اس طرح کے مضامین کو کہ لوگوں کی راستے سے نقصان دہ چیز دور کرنے والے کے لیے ثواب ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کی مغفرت ہو گئی. اسلام و دین جو لوگوں کی بھلائی، ان کی فلاح کے لیے جو کچھ ہمیں ہدایات عطا فرماتا ہے، ان تمام تر پہلو کو اپنے سامنے رکھیں اور ان تمام تر پہلو کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ یار میں یہ نہیں کروں گا. صفائی کا خیال رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں. جگہ جگہ جا کر کچرا مت پھینکیں. ہمارا ملک ڈسٹ بن نہیں ہے، ہمارا ملک ہے جہاں مرضی کچرا پھینک دیتے ہیں، جہاں مرضی کچرا جلا دیتے ہیں. کیا ہو گئے؟ ہم سب کو خود کو صاف رکھیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور جسم بھی صاف ستھرا رکھیں، کپڑے بھی صاف ستھرے رکھیں، گھر بھی صاف ستھرا رکھیں، برتن بھی صاف ستھرے رکھیں، اپنے علاقہ، محلہ، بلڈنگ، آس پڑوس میں صفائی کا خیال رکھیں. جو آپ کے جو بھی مطلب سراؤنڈنگ میں آ سکتا ہے کہ ان کے آگے پیچھے کچرا نہ ہو، یہ دیکھیں. گلی، محلہ، ملک، شہر، علاقے سب کو ہم صاف رکھیں. اور جو صاف رکھنے والے جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ صفائی کا اہتمام کریں، خیال رکھیں، جو ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ایک اپنے ملک کا بہتر اور اچھا باشندہ ہونے کی حیثیت سے جو میں اپنا رول پلے کر سکتا ہوں، میں اپنا رول پلے کروں. انشاءاللہ ہم سب اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. اللہ نے چاہا تو بہت ساری تبدیلی اور بہتری ہم دیکھیں گے. راتوں رات خرابی نہیں آئی ہے، یقیناً راتوں رات بہت بہتری نہیں آ جائے گی، لیکن ہم بہتری کا آغاز کریں. انشاءاللہ آگے جا کر ہو سکتا ہے بہتری آ جائے. ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہتری نہ پائیں، لیکن ہم ایسے کام کر کے چلے جائیں، ایسی بنیادیں ڈال کر چلے جائیں جو ہمیں دنیا میں بھی کام آئے اور ہمیں آخرت میں بھی ان کا فائدہ حاصل ہو سکے. اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی اور اخروی پریشانیوں سے بچائے، زمینی آسمانی آفتوں اور بلاؤں سے اللہ محفوظ فرمائے. ہمارے گھر بار پر اللہ رحمت فرمائے. اللہ کریم ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے. دنیا بھر کے مسلمانوں پر اللہ رحم و کرم فرمائے، اور دنیا بھر میں آنے والی پریشانیاں جو آ رہی ہیں مسلمانوں پر کئی طرف سے، اللہ کرم کرے، رحمت کی نظر فرمائے اور سب بہتر فرما دے. اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. مدنی چینل دیکھتے رہیے، نماز پڑھتے رہیے، نماز پڑھنے کی دعوت دیتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارعہ تیرے اشارے